آج میں آپ کو سنانے والی ہوں ہاتھی اور چیونٹی کی کہانی، مگر اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل تھا جس میں تمام جانور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ اس جنگل میں ایک ہاتھی بھی رہتا تھا جسے اپنے بڑے ہونے پر بہت غرور تھا۔ وہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو بہت پریشان کرتا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک درخت پر ایک طوطا بیٹھا تھا۔ ہاتھی نے اسے دیکھ کر کہا، میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، چلو مجھے ادب سے سجدہ کرو۔ طوطا بولا، کیا؟ میں کیوں تمہیں سجدہ کروں؟ کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ میری عزت کیسے کی جاتی ہے۔ غصے میں ہاتھی نے پورا درخت اکھاڑ دیا۔ اب طوطا اس درخت پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ اڑ گیا۔ جاؤ، اڑ جاؤ، دیکھا تم نے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے تم سب کمزور ہو۔ مغرور ہاتھی پھر وہاں سے دریا کی طرف پانی پینے چلا گیا۔ اس دریا کے کنارے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں رہتی تھیں۔ وہ ہر روز اپنا کھانا جمع کرتی تھیں اور روز ہاتھی انہیں پریشان کرتا تھا۔ آج بھی ہاتھی نے اس سے پوچھا، سنو چوٹی، تم یہ کھانا کہاں لے کر جا رہی ہو؟ مجھے یہ کھانا اپنے گھر لے کر جانا ہے، جلد ہی بارشیں شروع ہو جائیں گی، مجھے تیار رہنا ہوگا اور کھانا جمع کرنا ہوگا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی جمع کیا اور چیونٹی پر چھڑک دیا۔ ہنس لو، جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کر رہوں گی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، تو مجھے سبق سکھائے گی؟ چھوٹی سی چیونٹی، میں تجھے اپنے پیروں تلے کچل دوں گا۔ چھوٹی سی چیونٹی، دفع ہو جاؤ۔ چیونٹی کو مغرور ہاتھی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ جلد ہی وہ اس ہاتھی کو سبق سکھائے گی۔ اگلے دن جیسے ہی چیونٹی کھانا جمع کرنے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا تھا۔ اسے فوراً ہی ایک خیال آیا۔ وہ خاموشی سے آگے گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی اور ہاتھی کو کاٹنے لگی۔ درد کی وجہ سے ہاتھی جاگ گیا اور درد سے چلانے لگا، کون ہے؟ میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چیونٹی نے اس کا چلانا سنا، پھر بھی وہ اسے کاٹتی رہی۔ اب ہاتھی درد کی وجہ سے رونے لگا۔ مہربانی کرو مجھ پر، باہر نکلو، کون ہے وہاں؟ چیونٹی کو اس پر ترس آ گیا اور وہ باہر آ گئی۔ ہاتھی اس ننھی سی چیونٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ بہت خوف زدہ ہو گیا۔ چیونٹی اسے دوبارہ نہ کاٹے اس لیے اس نے رو رو کر چیونٹی سے معافی مانگی کہ میں پھر کبھی کسی جانور کو پریشان نہیں کروں گا۔ چیونٹی نے اسے معاف کر دیا اور بولا کہ جو دوسروں کو پریشان کرتا ہے وہ خود بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تمہیں اپنے بڑے اور طاقتور ہونے پر بہت غرور تھا، مگر دیکھو آج ایک چھوٹی سی چیونٹی نے تمہیں رلا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے جنگل چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور جنگل کے تمام جانور دوبارہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اپنے سے چھوٹے کو کمزور نہ سمجھیں۔